اور قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن جسے اپنی نسبت عطا کر دے اللہ اسے بھی سرداری عطا کر دیتے۔ جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ جس کے سر پر اللہ قرآن کا تاج سجا دیں پھر اسے دنیا کی کسی اور تاج کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ قرآن کی سرداری دیکھیے کہ جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار، جس نبی پر اترا وہ نبیوں کا سردار، اور جس امت کو ملا وہ امتوں کی سردار۔ اب یہ سرداری بس یہیں ختم نہیں ہوئی، آگے قرآن نے جس کو نسبت عطا کی اللہ نے اسے بھی سرداری عطا کر دی۔ اس امت میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، کھانا پینا سیکھتا ہے۔ جب وہ کچھ عقل مند ہوتا ہے اس کے والدین اس کی تعلیم کے لیے اسے کسی سکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، آگے کالج میں، یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے کہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی دنیا کے کسی منصب پر، کوئی دنیا کے کسی منصب پر۔ اب اس امت میں ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ جب کچھ عقل مند ہوتا ہے، گھر کے حالات یہ ہیں کہ گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، گھر اپنا نہیں، والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، والد مزدوری کرتا ہے، سکول میں داخل نہیں کروایا جا سکتا۔ والدین اپنے اس بچے کو دین کی تعلیم کے لیے کسی مدرسہ میں چھوڑاتے ہیں۔ وہ بچہ قرآن کا حافظ اور قاری بننے کے لیے کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہے۔ قاری صاحب قرآن پڑھانے سے پہلے، قاعدہ پڑھانے سے پہلے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پڑھایا، اسے ملا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ آپ کا گزر کسی قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر ایسی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد جب دوبارہ گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اسی قبر پر اللہ کا رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں بڑا حیران اور پریشان ہوں، کچھ دن پہلے اسی قبر پر اے اللہ عذاب نازل ہو رہا تھا، آج اللہ اسی قبر پر آپ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن یہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کر گیا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا اس نے چلنا بولنا کھانا پینا سیکھا، اور اس کی ماں نے دین کی تعلیم کے لیے کسی دین والے کے پاس چھوڑا۔ اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو ایسا جوش آیا کہ جس نے مجھے رحمان کہا، جس نے مجھے رحیم کہا، اور میں اسے عذاب دوں، تو میں نے اس کے والد سے عذاب کو ختم کر دیا اور اپنی رحمت کا نزول شروع کر دیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت دیکھیں کہ اللہ نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے، تو قرآن کی برکت اور عظمت کیا ہوگی؟ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ قرآن جسے اپنی نسبت دے دے اللہ اسے سرداری عطا کر دیتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک لباس میں نے پہنا ہے، ایک لباس آپ نے پہنا ہے، ایک لباس کسی امیر کا ہے، کسی وزیر کا ہے، کسی بادشاہ کا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی امیر کا لباس کسی غریب نے چوما ہو، کسی بادشاہ کا لباس کسی وزیر نے چوما ہو؟
میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے کسی کے لباس کو چوما ہو، لیکن ایک لباس ایسا بھی ہے جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر اور مسجد کی الماری کے اندر قرآن کا لباس ہے جسے ہم غلاف کہتے ہیں، اور کپڑا بھی وہ جو لینے والا دکان پر جاتا ہے، دکان والے کو کہتا ہے کوئی کم قیمت کپڑا دے دو، دکان والا پوچھتا ہے کرنا کیا ہے، وہ بتاتا ہے میں نے قرآن کا غلاف بنانا ہے، وہ دکان والا بھی سعادت سمجھتا ہے، مفت میں دے دیتا ہے۔ وہ بندہ وہ کم قیمت کپڑا جسے ہم اپنا لباس بنانا پسند نہیں کرتے، دکان والا بھی مفت میں دے دیتا ہے، جب وہ کپڑا گھر میں آ کر قرآن کا غلاف بنتا ہے، قرآن کا لباس بنتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب وہ کپڑا کہیں پر نیچے گرا ہوا نظر آ جائے ہر بندہ اٹھا کر چومتا ہے، اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس کم قیمت کپڑے کو جب قرآن نے اپنی نسبت عطا کی تو اللہ نے اس کپڑے کو بھی سرداری عطا کر۔ یہ کرسی لکڑی کی بنی، اس پر میں بیٹھا ہوں، کچھ کرسیاں کچھ فرنیچر آپ کے گھر میں ہیں لکڑی کے بنے ہیں، کچھ وزیر کے ہیں، کچھ بادشاہ کا تخت بنا ہے، کوئی بھی اس پر بیٹھ جائے کوئی دیکھنے والا اس کو روکتا نہیں، یار اس پر بیٹھنا نہیں، کوئی بھی نہیں روکتا۔ وہ کم قیمت لکڑی سے جب قرآن کی ریل بنتی ہے، قرآن کی چارپائی بنتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نہ پاؤں رکھتا ہے نہ کوئی بیٹھتا ہے، کیوں؟ اس کی عظمت ہمارے دل میں آ گئی۔ وجہ کیا بنی؟ قرآن کی نسبت مل گئی۔ جتنے مرضی بڑے دفتر میں کاغذ ہو، وہ کاغذ ایک نہ ایک دن ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے۔ وہ کاغذ جتنا مرضی اہمیت والا ہو، وہ ایک نہ ایک دن ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے، لیکن جس کاغذ پر قرآن لکھ دیا جائے اس کی عظمت اور مقام دیکھیے، ہر بندہ اٹھاتا ہے، چومتا ہے، اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ کیا؟ اسے نسبت ملی ہے، قرآن نے اسے کیا دیا؟ اپنی نسبت دے دی، اللہ نے سرداری عطا کر دی۔ وہ بچہ جو غریب ہے، گھر اپنا نہیں، والد مزدوری کرتا ہے، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، پہننے کے لیے کپڑے اچھے نہیں ہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا، مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کا قاری اور حافظ بنا، قرآن کا عالم بن گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے منبر رسول پر بٹھا دیا، اسے مصلی رسول پر کھڑا کر دیا۔ آج نظر کیا آتا ہے؟ وہ بچہ جس کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں تھی، آج جو جب مصلی رسول پر کھڑا نظر آتا ہے، وہ ڈگریاں والے، وہ وکیل، وہ جج، وہ تمام کے تمام لوگ اس امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی کی جرت اور سکت نہیں ہے کہ امام سے پہلے کوئی رکوع میں چلا جائے، کوئی سجدے میں چلا جائے۔ اب مصلی پر کھڑے ہونے والے اس غریب کے بچے کو جو عظمت اور مقام، جو سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ قرآن کی نسبت سے عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈگری قرآن پڑھنے والے کو دی ہے، وہ دنیا کائنات میں اس ڈگری کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ آج معاشرے نے سٹیٹس، معیار دنیاوی تعلیم کو بنا لیا ہے۔ آج وہ قرآن پڑھنے والا ہو، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کسی آدمی کے 2 بچے تھے، ایک بچہ بڑا ذہین تھا، ایک معذور تھا، کن ذہن تھا، سست تھا۔ اس نے ذہین بچے کو ڈاکٹر بنا لیا اور معذور کو، کن ذہن کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اس کے گھر جب کوئی پوچھنے آئے کہ آپ کے بچے کیا کام کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بلائے اور بڑی فخر کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے۔ جب کوئی حافظ آ جائے تو بتاتا نہیں ہے، وہ مہمان پوچھتا ہے یہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بس جی سست تھا، کام نہیں کرتا تھا، مدرسے داخل کرا دیا۔ او ہو، سننے والا بھی کیا کہتا ہے، او ہو بڑا ظلم کیتا ہے، یہ ان کی کرے گا، یہ تو بھوکا مر جائے گا۔ قرآن کی تعلیم کو اتنا معیوب سمجھ لیا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ جو اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں، جس کی قیمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا تھی۔ آج ہم نے جسے کم قیمت سمجھا، جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا تھی۔
فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا جب چلتا ہے، حافظ قرآن چلتا ہے، قرآن کا طالب علم چلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لاؤ کوئی ڈگری والا، کوئی تعلیم والا، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی جج، جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں، ہے کوئی ایسا بندہ؟ کسی کا والد مر جائے، وہ ساریاں ڈگریاں اٹھا کر والد کے قبر پر رکھے اور دعا کرے اے اللہ ساری ڈگریوں کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، چلا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا، اگر وہ اپنی والد کی قبر پر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دے گا، اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج ہم نے قرآن والوں کو معیوب سمجھا، قرآن والوں کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ نے بھی ہمارا مقدر ذلت کر دیا۔ آج آپ دیکھتے نہیں، آج باطل نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بڑے شہروں میں چلے جائیں، جہاں مرضی آپ دیکھ لیں، عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے۔ آج ہماری نسلوں کو بے حیا کر دیا ہے، والدین کا نافرمان کر دیا ہے۔ آج گھر کے اندر والد کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو کہے بیٹی دوپٹہ پہن لو۔ آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں، والد اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہے، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، جرت سکت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لبرل لوگوں نے ہمیں رسول اللہ کے دین سے دور کر دیا، ہمیں قرآن سے دور کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کی بقا، اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کو دین کی درسگاہ بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن والا بنانا ہوگا۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ ڈگری دنیا کی کسی تعلیم پر نہیں ہے۔ تعلیم صرف اللہ کا قرآن ہے، نظام صرف رسول اللہ کا دین ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا معاشرہ جو تہذیب سے ہٹ رہا ہے، یہ دین آنے سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے بھی ایسے ہوا کرتا تھا۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا، چھوٹی سی لڑائی ہوتی قبیلے کے قبیلے مار دیے جاتے تھے۔ عورتیں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، چند پیسوں کی خاطر بیٹے اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا۔ جب دین نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، تب بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، معاشرہ پھر اس کی طرف جا رہا ہے۔ آج جنہوں کے گھروں میں قرآن ہے، جنہوں کے گھروں میں قرآن کی تعلیم ہے، آج ادب بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت